اگر میاں بیوی کے درمیان دوسری طلاق ہو جائے تو دوبارہ سے رشتے میں آنے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا وہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے جو اس مسئلے کا حل دیا ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ طلاق کے احکام سیکھ کر نکاح کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا، ورنہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ 3 طلاقوں میں رب نے فرمایا 2 طلاقوں کا حکم اور ہے اور تیسری طلاق کا حکم اور ہے۔ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد یا رکھو یا چھوڑ دو، اور اگر تیسری دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب سنیں، پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اگر عدت برقرار ہے، 1 طلاق 2 طلاقوں کی جو عدت ہے وہ 3 منسز کے دن گزارنا 90 ڈیز بنتا ہے، 90 دن، اسی کے اندر اندر کے دن بنتے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے سے ساتھ۔ اس عدت کے دوران 1 طلاق یا 2 طلاق آپ واپس لینا چاہیں، کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عدت میں آپ واپس لا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے اس سوال پہ پوچھا گیا تو جائز ہے، لیکن عدت گزر گئی تو 2 باتیں ہیں، 1 طلاق ہوئی یا 2 ہوئی اور عدت گزری، ان کا جواب یہ ہے کہ پھر نیا نکاح ہوگا اور اسی کے ساتھ ہوگا اور واپس آ جائے گی۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو گئیں تو وہ عدت ہو یا عدت کے بعد ہو، یہ بندے کے لیے حلال نہیں ہے، ختم۔ ایک ساتھ مسئلہ مزید بھی ایڈ کر لے جو آپ نے نہیں پوچھا، میں سمجھا دوں، وہ ہے حلالہ۔ آج کل حلالے کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ خالصتاً حرامہ بنایا جا رہا ہے، خالصتاً حرامہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات موجود ہے جو غلط ہے کہ حلالے کا حکم اللہ نے دیا ہے حلالہ کرا لو، یا رسول اللہ نے دیا ہے حلالہ کرا لو۔ جی نہیں، نہ رب نے کہا ہے نہ رب کے رسول نے فرمایا۔ تو پھر حلالہ ہے کیا؟ سنیں، جو قرآن کریم بتاتا ہے نا وہ حکم نہیں ہے، وہ ایک صورت یوں بتائی جا رہی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب 3 طلاقیں کوئی بدبخت دے لے اور خاتون 3 طلاقیں دینے والے بدبخت شوہر کے پاس ایک بار پھر لوٹ آنا چاہتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ کا حق بھی کھایا اور میرا حق بھی کھایا، یہ پھر آنا چاہتی ہے، تو کہا نہیں آ سکتی۔ ہاں، اگر یہ صورت ہو جائے، حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، صرف ایک صورت بتائی، اگر یہ صورت ہو جائے کہ اس کا عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح ہو، شادی ہو، خوشی سے رہیں، اگر کسی وجہ سے وہاں طلاق ہو جائے تو وہ عدت دوسری گزار کے پہلے اس بدبخت کے پاس آ سکتی ہے جس نے اللہ کا حق بھی کھایا کہ 3 دے دی اور اس عورت کا حق بھی کھایا، آ سکتی ہے اگر چاہے تو۔ اور ہمارے والے کیا کرتے ہیں؟ 3 طلاق دے کر یہی جو ایکس ہسبینڈ ہو چکا ہے، سابقہ خاوند ہو چکا ہے، یہی بیوی کو حلالہ کرانے کے اوپر تیار کر رہا ہے۔ تیرا حق کس نے دیا ہے جو تو تیار کر رہا ہے؟ تجھے کس نے اختیار؟ تو اپنا محرم ہے، تو کیا کہہ رہا ہے 1000 لے کر میری بیوی کا حلالہ کر دو؟ یہ حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے۔ التیس المستعار، کرائے پہ لیا ہوا بیل ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل لہ، تم حلالے کے نام پہ نکاح کر رہے ہو، فرمایا حلال کرنے والا اور جس کے لیے ہو رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ یہ حلالے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ حلالہ روم کھلا ہوا ہے، یہ حلالہ.com کھلا ہوا ہے، یہ حلالے ہیں۔ یہ کون سے حلالے ہیں؟ شرعی حلالے پہ تو دنیا کے کسی مسلمان کا اعتراض نہیں ہے، یہ غیر شرعی آپ نے حرامیں ڈالے ہیں تو لوگوں کو جیسے جہاد اور دہشت گردی کو لوگوں نے ملا ڈالا ہے نا، ویسے حلالے اور حرامے کو بھی ایک دوسرے سے ملا ڈالا ہے۔ فرق ہی نہیں ہوتا، جو بے ایمان مسلمان غیر مسلم کا فرق نہ کرے
مسجد اور باقی جگہ کا فرق نہ کرے، وہ خود کو مجاہد کہتا پھرے. بھئی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا کلمہ گو مسلمان محفوظ ہو. تو وہ تو نہیں ہے جو مسلمان کا قاتل ہو. اسے میں کیسے مجاہد کہوں؟ تو اسے میں کیسے حلالہ کہوں جو اسلام کے نام پر حرامے کو حلالہ بنائے ہوئے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازی جوتے چور ہو گئے. کہا جی نہیں، جوتے چوروں نے نمازیوں کی شکل اپنا لی ہے. نمازی جوتے چور نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو گناہوں سے روکتی ہے. تو بھائی یہ طریقہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. مجھ سے ایک بار ایک وکیل نے پوچھا، انہوں نے کہا مولانا مجھے یہ سمجھا دے کہ طلاق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا جی مرد. تو کہا پھر حلالہ مرد کا کراؤ، عورت کا کیوں کراتے ہو؟ غلطی مرد نے کی تو سزا بھی مرد کو ملے، عورت کو کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں حلالہ کرائیں؟ میں نے کہا جی جیب میں رکھو اپنی عورتوں کا وکیل بننا. تو عورتوں کا وکیل ہے، رب عورت و مرد کا خالق ہے. اللہ تجھ سے بہتر معاملات کو جان رہا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے اعتراض ٹھوک رہے ہو. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا نہیں ہے، کوئی لفظ سمجھو. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. میرے بھائی یہ سزا عورت کو اسی لیے ہے کہ یہ کیوں جا رہی ہے اس بدبخت کے پاس جس نے 3 طلاقیں دے کے اس کا بھی حق کھایا، اللہ کا بھی حق کھایا، اس ظالم نے جس نے عرش ہلا دیا. وہ کام اس نے کیا اور یہ پھر بھی اس کے پاس جانے پہ تیار ہے. تو اسے سزا ہے، کیوں جاتی ہے اس کے پاس؟ یہ کوئی اور اپنی زندگی ڈھونڈ لے. اور مرد کو بھی سزا ہے، اسے بھی سمجھ آئے گی کہ میں کیسی بیوی کو اب رکھے ہوئے ہوں. اس کی بھی غیرت پر بات بنے گی. ورنہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تو بے حیا باش و ہر چه خواہی کن. جب بندے میں حیا ہی ختم ہو جائے تو سب کچھ کرتا پھرے، پھر اس کے لیے کیا مسئلہ اور کیا نہ مسئلہ، پھر لتھی چڑھی تو کوئی فرق کوئی نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو یہ طلاق اور حلالے کے مسائل آپ علماء کے پاس آ کر پوچھ لیا کریں. اتنی ڈنڈی مارتے ہیں اس میں لوگ. میں نے پوری زندگی کا تجربہ اپنایا اور دیکھا ہے. میرے نام کے ساتھ لفظ مفتی جڑا ہوا ہے، لوگ یہ مسائل لے کر آتے ہیں. کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت میں نے طلاق دی ہے، جو شریعت کا حکم ہے مجھے بتا دیں، یوں نہیں کہتے، بہانے لگاتے ہیں، ایفیکٹ لگاتے ہیں. حضرت لڑائی ہو رہی تھی اس وقت، لڑائی ہو رہی تھی، جیسے طلاقیں راضی نامے میں دی جاتی ہوں، لڑائی میں نہ دی جاتی ہوں. پھر اس سے بڑھ حضرت اس وقت میں غصے میں تھا. حضرت ہاں نہیں، طلاق تو میرے خیال میں گلے ملتے وقت دی جاتی ہے نا، غصے میں نہیں دی جاتی. اور میں نے کہا بھائی طلاقیں ہوتی لڑائی میں ہیں، طلاقیں ہوتی غصے میں. یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے میں غصے میں تھا؟ جیب میں رکھ اپنی بات. بھائی تو نے طلاق دی ہے، یہ تو نے کیا. نہیں حضرت میری بیوی نے طلاق سنی نہیں تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ تو نے دی ہے، مانتا ہے؟ جی میں مانتا ہوں، اب اس کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ تو میرے گلے فٹ ہو گیا. بیوی کا سننا ضروری ہے، حالانکہ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے. خامد مان جائے نا تو ٹھیک ہو گیا. ہاں خامد انکاری ہو تو پھر گواہ لائیں گے. ایک خود ہی مان رہا ہے، اقرار حجت ملزمہ ہے، خود مان رہا ہے وہ. جب میں نے دیکھا نا کہ یہ شریعت کا مسئلہ مانتا نہیں ہو تو سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی سے نکالتے ہیں نا. میں نے کہا بیوی نہ سنے تو طلاق نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. میں نے کہا پکے ہو؟ جی پکا ہوں. پکا ہو نا؟ پکا ہو. میں نے کہا تیرا نکاح بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا پہلے دن سے نہیں ہوا تھا. کیوں؟ میں نے کہا میں ثبوت دے رہا ہوں. جب تو نے کہا تھا مجھے قبول ہے، مولوی نے سنا تھا یا بیوی نے سنا تھا؟ دسو. اجی مسجد میں کہا فلاں بنت فلاں اتنا تولا حق مار پر مجھے اپنے نکاح میں قبول ہے، قبل تو جو تو نے کیا تھا. بیوی نے سنا؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا تیرا نکاح ہی نہیں ہویا تو تیری رن کی میں بیوی تیری کیسے ہے؟ تیری زنانی سوانی نہیں بڑھتی، چھٹ دے. مجھے کہا لگا مولوی صاحب گواہوں نے سنا تھا اور میں بھی مان رہا ہوں کہ میں نے قبول کہا تھا. میں نے کہا ادھر بھی کسی نے سنا ہے اور تو بھی مان رہا ہے طلاق بھی ہے تو ہو گئی ہے. بیوی کا سننا کہاں سے آ گیا؟ چاچے جی تو علماء کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں لے کر بیٹھے گا. تو میں اس پر بہت یقین مانے بہت حیران ہوں. طلاقیں دے کر اس میں راہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی ترتیب نکل آئے، کوئی نہ کوئی معاملہ نکل آئے، کسی نہ کسی جگہ سے کم ٹھکانے لگے
تو بھائی اس وقت ذرا زبان کے نیچے آپ گڈر رکھ لیتے نا، تھوڑا تو کچھ کانا وانا لگا دیتے، کچھ نرمی کر لیتے۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، کوئی مفتی صاحب مسئلہ سن کے فتویٰ لکھ دے نا تو ایک الزام ہمارے اوپر لگتا ہے۔ مثلا مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے اور مولوی صاحب لکھ دے، اب جس کو پسند نہیں ہوگا نا وہ کیا کہے گا، مولوی صاحب نے میری بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اوے بے وقوف، مولوی نے دی نہیں ہے، مولوی نے بتائی ہے، دی تو نے ہے۔ اچھا ساڑھے مہارے پا کے بیٹھے نے جی مولوی نے دی ہے، میں نے کہا مولوی نے نہیں دی، مولوی نے بتائی ہے۔ بھائی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ نبض پکڑ کے کہے وہ تجھے بخار ہے، تو ڈاکٹر نے بخار نہیں چڑھایا، ڈاکٹر نے بخار بتایا ہے۔ مولوی نے گلے پھٹ کی تو مولوی نے دیتی ہے، مولوی نہیں دیتی۔ حضرت میں ایک جگہ، اب میں شہر کا نام نہیں لیتا، یہ میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ جاتے ہیں، تو میں پردہ رکھتے ہوئے، سینسر رکھتے ہوئے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جمعے میں گیا، ایک بچہ میرے پاس آیا کہ مولانا میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے دیگچی سے کھانا چاٹ کے کھایا، طلاق ہے تجھے، پکی طلاق ہے۔ وہ تینوں کہہ چکا تھا نا۔ کہتے ہیں پھر ہم ایک حافظ صاحب کے پاس گئے۔ اچھا مسئلہ حافظ صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب سے نہیں پوچھا، مفتی سے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا حافظ سے پوچھا یا اللہ حافظ سے پوچھا؟ وہ اللہ حافظ تھا۔ اس نے کہا دیگچی لاؤ، بیوی اس کی دیگچی لے کر آ گئی، اور مولوی آ کے چاٹو، تو بیوی نے یوں چاٹا، تو مولوی نے اس کی خامند کو کہا دیکھا اس نے انگلی چاٹی، دیگچی نہیں چاٹی، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ اب میرے پاس پوچھنے حضرت بتائیں، میں نے کہا پہلے تو نہیں ہوئی تھی، تو مولوی کرا دیتی ہے۔ میں نے کہا پہلے تو نہیں ہوئی تھی، اور یہ حافظ نہیں اللہ حافظ ہے، اس نے کرا دی ہے تمہاری طلاق۔ کہتے کیوں حضرت؟ میں نے کہا تھا دیگچی نہ چاٹنا۔ تو میں نے کہا جب تو نے کہا تھا کہ دیگچی نہ چاٹنا، اس وقت وہ دیگچی چاٹ رہی تھی زبان سے یا انگلی؟ کہتے انگلی۔ میں نے کہا اب بھی انگلی، اب بھی تو مسئلہ یہی ہوگا۔ ہاں اس وقت وہ زبان سے چاٹ رہی ہوتی تو اور بات تھی۔ لکڑ تے چوپن فار کے میرا پوتر، لفظ کا تو چاٹنے اور باقی معاملات کا فرق ہے، تھوڑا لفظ کو فرق کے ساتھ بولا کر۔ اچھا جب اس کو بات سمجھ آئی نا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں اگلا جمعہ پڑھانے گیا تو دونوں احباب آئے ہوئے تھے، بچی والے بھی بچے والے بھی، وہ پورا مجمع آیا ہوا تھا۔ میں کہ جی آج تو مولوی دی خیر کوئی نہیں ہے، پورے فیملیاں بہ گئے نے، وہ کی ہونا ہے۔ جمعہ پڑھا کے ہم بیٹھ گئے تو لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ اور سارے غصے میں ایسے، اے مولوی طلاق تو مسئلہ دیتے ہے۔ میں مولوی نہیں دیتے، دیتا تو تسی ہے۔ وہ میرے گلے ڈال رہے تھے، ایس نے طلاق دی ہے۔ ہم بیٹھ گئے چاروں طرف سے ایسے جرگے کی شکل میں، جیسے چارپائیاں لگا کے بیٹھتے ہیں، سوال جواب۔ میں نے بڑے پیار سے ان بزرگوں کو سمجھایا۔ میں نے کہا آپ میرے والد کی عمر کے ہو، آپ بزرگ ہو، آپ سفید ریش ہو، آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسئلہ شریعت کا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو بچی کے والد نے کہا میرا ایک سوال ہے۔ میں جی کرو سوال۔ مولوی صاحب اسی مولوی دے کول گئے سی، ہم عالم کے پاس گئے تھے، اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، خطبہ پڑھا، پورے مجمع مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھا۔ نکاح اتنا کمزور ہے کہ ایک دو تین لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا انہوں کی دسنا ہے؟ میں نے کہا چاچا جان جیسے نکاح کا حکم اللہ رسول کا ہے ویسے طلاق، وہ اس کے دماغ میں پڑتی نہیں تھی بات۔ میں نے کہا چاچا آپ ناراض نہ ہونا، اب میری بھی باری آئی ہے، ایک مسئلہ میں بھی تمہیں سمجھانے لگا۔ 10 پتر میں تو سمجھنا ہے۔ میں نے کہا جی میں تو نہ سمجھانا ہے۔ میں نے کہا چاچا جی یہ بتائیں، یہ جو آپ کی بچی تھی، اس کی بیوی تھی، سوال یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوئی یاری باشی کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کے لیے محرم تھی؟ نہیں، غیر محرم تھی۔ میں نے کہا کوئی دیکھن دکھائی کم؟ کچھ بھی نہیں تھا، ہم شریف لوگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بات یہ ہے، مولوی نے آیت حدیث پڑھی اور قبل تو کرا دیا، اتنا کچا غیر محرم کا تعلق تھا کہ ایک دو لفظ پڑھنے پر یہ تیری بیٹی اس کے لیے حلال ہو گئی، ہر چیز ایک دو تین قبول ہے کہا ہے اور یہ حلال ہو گئی ہے اس کے لیے، جو کل تک حرام تھی آج حلال ہوئی۔ اتنا کچا غیر محرم کا تعلق تھا۔ اب تو چاچا سوچ میں پڑ گیا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ رسول دا حکم پڑھا ہے، اللہ رسول کی بات پڑھی تو حلال ہو گئی۔ تو میں نے کہا وہی اللہ رسول فرماتے ہیں، یہ 3 لفظ کہے تو اب حرام ہو گئے۔ اجی ٹھیک ہے پھر سمجھیں۔ اب سنیں، ان کے گھر کی عورتیں مولوی صاحب کے گھر میں آئی ہوئی تھیں، جن کے ہاں میں جمعہ پڑھا رہا تھا، وہ ہمارے بھی عزیز لگتے تھے۔
میں جب واپس گھر میں کھانا کھانے گیا تو ہماری ہمشیرہ وہیں تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے تو بڑا تماشا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میری بہن مجھے بتانے لگی کہ یہاں ان کی عورتیں میرے پاس آئی ہوئی تھیں کہ تیرے بھائی نے طلاق دیتی ہے۔ بھائی تو نہیں دیتی، یہ مسئلہ ہم مسئلہ حل کر کے جائیں گے آج یہاں سے، ہم اس کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے مسئلہ بتایا اور اس کا بیٹا آیا نا، اپنی ماں کو اس نے بتایا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ امول سے اے سونا لے گل۔ کہتے ہیں اس نے اپنی اماں کو آ کر کہا کہ اماں میری رن چھٹ گئی ہے، میری بیوی مجھ سے فارغ ہو گئی ہے، مسئلہ پکا ہو گیا ہے اور مولوی صاحب نے سب کو راضی کر دیا۔ تو اس نے کہا تیرا پیو مان گیا؟ اس نے کہا میرے ابے نے بھی بات مان لی ہے، مولوی صاحب نے دلیلوں سے آیتیں حدیثیں شریعت پڑھ کے بتا دی۔ تو اس کی ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ مولوی دا ککھ نہ راوے۔ اس کی ماں نے کہا مولوی دا ککھ نہ راوے، اے لفظ نال طلاق نہیں ہوندی، تیرے پیو 100 باری یہ لفظ مینو آکھے نے میں تے نہیں چھٹی، تیرے والد نے 100 بار یہ جملے مجھے کہے، میری تو طلاق نہیں ہوئی تو تیری کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا اماں مبارک ہوئے، تو بھی چھوٹ گئی ہے تو تیری نو بھی چھوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا اماں تو بھی گئی اور تیری بہو بھی گئی۔ یہ حال ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کہاں جائیں اس دھرتی پہ؟ یہ طلاق کے مسائل لوگ اس طرح اٹھا کے بیٹھے۔ یہ ایک پرچی نہیں ہے، یہ پورا پرچہ ہے بھائی۔ یہ تبھی میں نے آپ کو 2-4 باتیں سمجھائی ہیں، یہ تب ہے جب ہم شریعت کے قریب رہیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور جب شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے پھر مسئلہ در مسئلہ، مسئلہ در مسئلہ، وہ کہتے ہیں نا مدتیں روتی رہیں گی بستیاں در بستیاں، پھر یہی حال ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں دین کے قریب رہنا چاہیے، علماء سے متعلق رہنا چاہیے، اور دینی باتیں سمجھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔